کلپ نمبر 576۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 سے لے کر 66 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ ترجمہ: اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا جو مصر سے لائے تھے تو اس میں اپنی رقم کو بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر کہنے لگے، اے ہمارے والد محترم، اس سے زیادہ کرم و احسان اور کیا ہوگا کہ بادشاہ نے سامان کے ساتھ وہ رقم بھی ہمیں واپس کر دی ہے جو ہم نے سامان کی قیمت کے طور پر دی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خرید کر لائیں، اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور ہم اپنے بھائی کی وجہ سے اس کے حصے کا ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ اونٹ کا بوجھ کا غلہ دینا بادشاہ کے لیے بہت آسان بوجھ ہے، کیونکہ اس نے ہم پر اس سے زیادہ کرم و احسان فرمایا ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ ترجمہ: یعقوب نے فرمایا، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، میں اس وقت تک ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ عہد نہ دو کہ تم ضرور اسے واپس بھی لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تمہارا انتقال ہو جائے یا تم مغلوب ہو جاؤ اور بنیامین کو لے کر آنا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے۔ جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر عہد دے دیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ عز و جل نگہبان ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا توکل کے خلاف نہیں، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس عالم میں موجود معتبر اسباب اختیار کرے اور صرف ان اسباب کو اختیار کرنے اور انہی پر بھروسہ کرنے کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر کی طرف متوجہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تدبیر پر اعتماد رکھے اور اس کے سوا ہر چیز سے اپنی امید ختم کر دے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، اسباب ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف اور اس کے طریقے سے جہالت ہے، اور جب آدمی اسباب کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق عمل کرے تو یہ بات توکل کے خلاف نہیں